کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا 2012-13 میں، جنہوں نے ان کی جو ہے مڈ وائفری کی تھی، جو ہے ان کو لے کے آئے تھے، وہ آتے ہیں، ان کو پرانی پڑی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں اب چھوڑ دیں. اب جو ہے اپنے بل بوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے، اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاست کریں، اور اے واضح مارنیاں بند کرن جڑا ہے کھبے سجے رہی ہیں. میں ایک دو بات کر لوں، پھر آپ بالکل کھل کے کل انہوں نے خط بھی لکھے ہیں، میرا ہے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے. خط و خطابت اب شروع کر دی ہے. ایک طرف بیان دیتے ہیں، دوسری طرف خط دیتے ہیں. دیکھیں، جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو، آئین کے اوپر ایمان ہو، آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہو، وہ ادھر ادھر کھبے سجے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے، لیٹر لکھتے. وہ ان فورمز کو، ان پلیٹ فارمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ قومی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. آنا تھا اس میں آتے، اس کو خود انہوں نے بینڈن کیا ہے، استعفے انہوں نے دیا ہے. کو ہم نے کوئی جعلی استعفے تو نہیں منظور کیے، ہم نے تو اصلی استعفے منظور کیے. ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسمبلی میں آؤ، نہیں آئے اسمبلی میں، اور جب استعفے منظور کرنے چاہیے پھر دوڑتے دوڑتے آ گئے. اور پھر وہ آ کے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں بیچارے ان کے ممبران جو ہے وہ باتیں وہ اعتماد میں کہی ہوئی ہیں اس کے متعلق، عمران خان کے متعلق انہوں نے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو ہے. میں ایک اور، وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ، اور اس کی سزا پھانسی ہے. کابینہ نے منظوری دی تھی. آج جو لوگ جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کابینہ میں منظوری دینے میں موجود تھے. کیا ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں پریس کانفرنس کی، ان کے ہی وزراء نے کی. مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے جس نے میرے آرٹیکل 6 کی کہ یہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل جاتے ہیں، سدا ایک جگہ. یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا، اقتدار آئے گا تو اقتدار نہیں چھنے گا. اقتدار سدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح اور ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا، ادو اگے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے. پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی، ہوں پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے، نیپیاں بدلتا جڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں. تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں، ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کے چودھری پرویز الہی کو جواب دیں، پھر آپس ہی موک جان. چلیں جی آپ یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلا نام بھی جھوٹا ہے، باقی تینوں نام بھی جھوٹے ہوں گے، اور کسی کا نام لے لیں گے، پھر اور کسی کا نام لے لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھپ کے بیٹھا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے، باہر نہیں نکلتا. کل سینٹ میں میرا ہے سوال کے جواب میں آئے تھے کہ جتنے جو ہے کیمپ آفیسز میں یا جو اس کا صرف جو ہے آنے جانے کا خرچہ جو ہے بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس میں آنے کا 96 کروڑ روپے اس نے خرچ کیا ہے. یعنی جتنا خرچہ پچھلے 13 سال میں 4-5 پرائم منسٹر جو رہے ہیں نا اس کا 97% اس نے خرچ کیا. باقی سارے 3 گیلانی صاحب، شاہد عباسی
اور نواز شریف جو ہے وزیر انہوں نے باقی 3 کے 4% خرچ کیا. اتنا تو یہ ہمدرد ہے ملک کا. پلوں روٹی نہیں کھانی, پلوں کو اور خرچہ نہیں کرنا ہے گا, جیباں خالی. وہ ظاہر شاء اللہ جو نصیب کرے وہ کہنا جی لمبے کرتے جیباں خالی. تو یہ وہ حساب ہے اس کا. 1 ٹکا نہیں خرچہ سجے کھبے. جس طرح میں ہوں رانا عارف دیاں بٹ صاحب دیاں جیباں ٹون لا پایا, اس طرح سارا دن لوگوں کی جیباں ٹوندا رہتا ہے. باہر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں لاہور میں, تو آیا عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں میں کوئی گرفتاری متوقع ہے؟ سر پاکستان میں جو ہے کوئی اگر میاں نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, اسد زرداری گرفتار ہو سکتا ہے, پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہو سکتی ہے, جھوٹے الزامات میں گرفتار ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر تو سچے الزامات ہیں سارے. کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. میں الزامات کی جو ہے فہرست جو ہے سناتے سناتے جو ہے مجھے کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ ہے جس قسم کے الزامات اس پہ ہیں. 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو دیا ہے وہ دے پھڑ لینا انہوں. لیکن ہم قانون اور قاعدے کا سارا پروسیس مکمل کرنا چاہتے ہیں. فرمائشی پروگرام پہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے. جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, حکومت کا خزانہ لٹایا ہے, وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق, اور کسی کو جلدی میں صرف شوقیہ جو ہے گرفتاری نہیں ہوگی, باقاعدہ قانون کا ہاتھ اس پہ پڑے گا. توشہ خانہ کا جو سامان اس نے بیچا ہے, اس کے بعد بے شمار اس کے خلاف جو فورن فنڈنگ ہے. آپ دیکھیں میرے خلاف جو حد تک عزت کا اس میں اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں جو ہے باہر اپنے کسی دوست کی کمپنی میں لگائے تھے. میں نے تو کہا تھا نا 2012 میں. انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ حد تک عزت ہوئی ہے. انہوں منہ مانگا. ہم نے تو سارا کچھ ان کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کے دیا. میں اس کی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ عدالت میں ہے معاملہ جو ہے. بہرحال ہمارے ملک میں جو سیاست ہے آئین کے مطابق نہیں ہوتی. 50 سال ہو گئے سر آئین کو بنے ہوئے. کیا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ صرف ناکامی نہیں ہے, اس ملک کی ساری جو قیادت ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا سیاسی کے علاوہ جو ہے سب کی ناکامی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو عباس صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں جو حکمران اشرافیہ مجموعی طور پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ اس میں عدلیہ شامل ہے, سیاستدان شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, آپ کا میڈیا شامل ہے. تسی بھی تو مانگے مارتے رہتے نا پیچھے بیٹھ کے. میں غلط نہیں ہے کہہ رہے گا. تو یہ آپ بھی شامل ہیں اس میں, بگ بزنس بھی اس میں شامل ہے, سب شامل ہیں. اربوں روپیہ کا کھربوں روپے کے جو ہے اخراجات جو ہے یہاں کے اشرافیہ جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں میں اٹھاتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو اپنے جو ہے جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کو تدفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسی ملک میں. رات آپ نے دیکھا ہے کہ پمپوں میں پٹرول موجود تھا لیکن ایک افواہ تھی کہ جی آدھی رات کے بعد جڑا ریٹ بچ جائے گا. انہوں نے پٹرول بیچنا بند کر دیا. اب یہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں نا پمپوں والے جڑے گئے. یا بینکوں نے جو ہے سٹے میں 93 ارب روپیہ کمایا ہے. 3-4 بینک ہیں, میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. یہ پاک روپیز اور ڈالر کے سٹے میں کمایا ہے. یہ ریٹ جو پہنچا ہے جو 250 تک, ایسے تو نہیں پہنچا. یہ بینکوں والے سٹے کر رہے ہیں, دوسرے سٹے کر رہے ہیں, ایکسچینج والے سٹے کر رہے ہیں. اس میں عام آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور جو ایسے لوگ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہماری یہاں پہ ہر قسم کی قیادت ہے اس ملک میں, جن کا میں نے نام بھی لیا ہے, وہ مال بنا رہی ہے, اربوں روپے بنا رہی ہے. نہیں, یہ پٹرول کی مثال تو بالکل ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. یہ ساری لائنیں لگی ہوئی تھیں اور جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, ٹینک بھرے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ رات کو 25-30 روپے یا 35 روپے ریٹ بڑھنا ہے اور یہ ٹینکوں میں جو پٹرول پڑا ہوا ہے یہ کروڑوں اربوں روپے کا ہمارا منافع ہو جائے گا. جب جو لوگ وسائل والے لوگ ہیں, جن لوگوں کو رج کے روٹی ملتی ہے, وہ اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. موٹر سائیکلوں والے سینکڑوں کھڑے تھے, گاڑیوں والے سینکڑوں کھڑے تھے. کوئی ہے ان کو پوچھنے والا؟ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ہماری حکومت ہے اس وقت, لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہوئے ہیں کہ چلیں آپ. پٹرول کی قیمت بڑھنا
وہ بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود پیٹرول ہونے کے باوجود پیٹرول پمپ تو بند تھے لیکن انتظامیہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دی، اور اس وقت پیٹرول کی قیمت بڑھ بھی گئی ہے، اس کے باوجود جزوی طور پر میں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ ایسے پیٹرول پمپ سیل کرنے چاہیے. ابھی بھی اگر ادھر پیٹرول پمپ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو واردات کی ہے ان کو سیل کرنا چاہیے. ان کمپنیوں کا کاروبار بند ہونا چاہیے. میں نام لے سکتا ہوں جو کمپنیاں جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات میں، مالی مشکلات میں اس وقت ہیں، یہ 2 نمبری کی وجہ سے. میں نام لے سکتا ہوں ان کے. یہ پبلک کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی وساطت سے خود ڈائریکٹلی بھی میں حکومت کا حصہ ہوں، ان کو کہوں گا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ مصیبت کے وقت جو ہے عام آدمی کا استحصال کر کے جو ہے بے شمار اربوں خربوں روپے بنا رہے ہیں. صاحب آپ سلیٹ متحدہ نون کے رہنما نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب اسمبلی سے اور کے پی سے استعفے دے تو ہم جو ہے الیکشن کروا دیں گے، تو کیا ابھی اس بات پہ قائم ہے؟ فی الحال سے قائم ہے. تمہیں کوئی شک ہے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں بات سنیں، یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے نا اس نے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کیے. اب ہم نے تو نہیں اسمبلیاں توڑی، اس نے خود اسمبلیوں سے نکلا ہے. نیشنل اسمبلی سے خود اس نے استعفے دیے. جو پنجاب اسمبلی سے استعفے دی ہے وہ تو سارا قصہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی سلیس پنجابی میں بیان کر دی ہے. اس کے بعد کے پی کی اسمبلی کوئی نہیں چاہتا تھا. الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ان کے بندے وہاں پہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹر ہے، ہمارا لیڈر ہماری بات نہیں سنتا، آپ ہی ہمارے اوپر کو رحم کر لیں. اور باہر نکل کے اسی الیکشن کمیشن کو گالی دینی شروع کر دیتے. پاکستان میں جو ہے حکمران اشرافیہ میں بڑے بڑے 2 نمبر آئے ہیں، لیکن ان کا نمبر بھی کوئی نہیں فکس ہوتا. 2 نمبر بہت کم ہے ان کے لیے. ایسا یہ ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود جو بینکوں میں جن لوگوں کے اپنے ڈالر اکاؤنٹ پڑے ہیں فارغ کرنسی وہ نہیں مل رہی، ان کے خلاف کارروائی آپ کی گورنمنٹ نہیں ان کا کیا جرم ہے اگر انہوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ تو کہہ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہے نا لوگوں کو. اچھا جو اگر نکالنا چاہتے ہیں، میرا خیال کچھ حد تک مل جاتے ہیں پیسے جو ہے ڈالر اکاؤنٹ جن کے ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے جو ہے مثلا بچوں کی فیس کسی نے بھروانی ہے اس کے لیے مل رہے ہیں. امپورٹ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ریلیکس ہو رہی ہے. امپورٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے سیالکوٹ سے کچھ دوستوں نے اپروچ کیا تھا، میری بات ہوئی تھی، سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. IMF کے پروگرام کے تحت مجبوری کہہ لیں، حالات کی مجبوری کہہ لیں، ہم دوبارہ اس میں شامل ہوئے ہیں. ان کی شرائط جو ہے بڑی کڑی ہیں، بڑی سخت ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ جو طبقہ یہ معیشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس میں جو حصے دار بن سکتا ہے وہی طبقہ بنے. عام آدمی اس طبقے میں حصے دار، اس معیشت کا جو بوجھ ہے اس کے اٹھانے میں حصے دار نہ بنے، بلکہ اس کو ریلیف